بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے 25 تک آپ کو کچھ تھوڑا سا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ میں شیئر کرتی ہوں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی، رب ہے تمہارا وہ ذات، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون شاید کہ تم پرہیزگاری کرو، الذی وہ ذات، جعل بنایا، لکم الارض تمہارے لیے زمین کو، فراشن بچھونا، فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پس نکالے، بھی ساتھ اس کے، من الثمرات پھلوں میں سے، رزق لکم رزق ہے تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ پس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے، اندادن شریک، وانتم تعلمون اور ہو تم جانتے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا اور اگر ہو تم شک میں، مما اس میں سے جو نازل کیا اللہ نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو بصورت من مثلہ تو پس لے آؤ ساتھ ایک صورت اس کی مانند، ودعو اور پکارو، شہداءکم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس ہرگز نہیں تم کرو گے، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ پس ڈرو اس آگ سے، التی وہ، وقودھا جس کا ایندھن، الناسو مرد، والحجارت یعنی کہ انسان، الناسو انسان، والحجارت اور پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، وبشر الذین اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، ان بے شک، لہم ان کے لیے، جناتن باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، جاری رہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں، کلما جب رزقو وہ رزق دیے جاتے ہیں، منہا اس میں سے، من ثمرتین پھلوں میں سے، رزقن رزق، قالو انہوں نے کہا، ھذا الذی یہ ہے وہ ذات، رزقنا ہم رزق دیے گئے، من قبل اس سے پہلے، وہ اوتو اور دیے گئے، بھی ساتھ اس کے، متشابہہ ملتے جلتے، یعنی کہ اسی طرح کا رزق، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواجن بیویاں ہیں، مطہراتن پاک، وَهُمْ فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ایسا ہے کہ ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں، تو آپ میں سے جو بھی اس کو سن رہا ہو نا، اس ترجمہ اور تفسیر کو، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایک قرآن جو ہے وہ سامنے رکھ لے، کیونکہ اس طرح سمجھنے میں، کمپریہنس کرنے میں اس کو بہت زیادہ آپ کو آسانی رہے گی۔ اب تفسیر دیکھتے ہیں ہم۔ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ اسی طرح کی ایک قرآن میں ایک اور آیت آتی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور نہیں پیدا کیا میں نے جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد ہی اس کی عبادت بنایا، اپنی عبادت بنایا، رب تعالیٰ کی عبادت، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ دیکھیں سب سے بہترین کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور ہم یہی نہیں کرتے، ہم اسی کو جو ہے وہ سیکنڈری کر دیتے ہیں، باقی دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا۔ جب اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ زمین کتنی تر ہو جاتی ہے، اور جب زمین تر ہو جاتی ہے تو وہ کتنے نباتات اگاتی ہے، پھلوں کی اور سبزیوں کی کتنی ورائٹی اگاتی ہے۔ اب یہ سارا کچھ رب تعالیٰ نے دیا، اتنی ساری نعمتیں دی، اور بدلے میں ریکوائرڈ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اچھا، اب مکے کے لوگ جو تھے وہ ہمیشہ کنفیوژن میں رہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اترا نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو یہ خود سے بنا لیتے ہیں یا یہ کسی کی کاپی کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اسی چیز کی تردید ہے کہ اگر تمہیں شک ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر اتارا، یعنی کہ قرآن جو منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس کی مانند کی ایک صورت بنا لاؤ۔
دیکھیں صورت تو کیا، ہم تو ایک حرف بھی نہیں بنا سکتے، اور اپنے ہیلپرز کو بھی بلا لو، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے گواہوں کو لے آؤ اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو تو، پس تم نہیں کر سکو گے یہ، ہرگز نہیں کر سکو گے، پس بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ دیکھیں قیامت کے دن جہنم میں انسانوں کو اور پتھروں کو ڈالا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ پتھر کون سے، وہ پتھر جن کی بتوں کو بنا کر ہم لوگ پوجا کرتے تھے، یہ وہ پتھر جو ہیں وہ ڈالے جائیں گے جہنم میں، اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، اب یہاں پہ تھوڑا سا میں ڈیفائن کروں گی وہ وعملوا الصالحات کو، عمل کیے نیک، نیک عمل کون سے ہوتے ہیں؟ جو خلوص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں اور جو سنت کے مطابق ہوں، وہ ہوتے ہیں اعمال صالح۔ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، جنت کی نہریں ہیں، جہاں پہ نہریں بھی بہہ رہی ہوں گی، اور ان کو اس طرح کا رزق دیا جائے گا پھلوں میں سے، اور یہی ہے جو رزق دیا گیا ان سے پہلے اور اس سے ملتا جلتا بھی، اور ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی جو حیض اور نفاس کی علائشوں سے پاک ہوں گی اور اتنی خوبصورت ہوں گی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر جنت کی ایک عورت دنیا میں جھانک کر دیکھ لے تو پوری دنیا میں اسی طرح نور ہو جائے، پوری دنیا میں اس کا نور جو ہے وہ پھیل جائے۔ وَهُمْ خالدون وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں جنت اتنی سستی نہیں ہے، لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب جنت مل جائے گی نا تو ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ واقعی دے، اللہ ہمیں دے کہ ہم واقعی اس دنیا پہ رہتے ہوئے ایسے بہترین اعمال کریں کہ ہمیں جنت جو ہے وہ ہمارے نصیبوں میں ہو۔ آمین ثم آمین۔ دعا کر لیتے ہیں پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ 5 آیتوں کی تفسیر تھی۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہنور چینل کو شیئر کریں، لائک کریں۔